میرے پاس رہو، ایپیسوڈ نمبر 3۔ وہ فوراً ہی رک گئی۔ کتنے کا دے رہی ہو؟ پرفیوم اور کنجوسی دونوں ان کی کمزوری تھے اور سحر اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ مارکیٹ میں 4000 کا ہے، آپ کو 3 کا دے دوں گی۔ سحر نے آؤ بھاؤتاؤ کے لیے خود کو تیار کیا۔ اف میرے اللہ! عائشہ کو گویا بچھو ڈنگ مار گیا۔ استعمال شدہ پرفیوم 3000 کا؟ نہ بابا نہ! انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ ہے، 500 سے اوپر تو کبھی نہیں دوں گی زیادہ۔ 500! اب کے سحر کی چیخیں نکل گئیں۔ اللہ خوف کریں چچی، یہ باڑے کا 2 نمبر مال نہیں ہے، اوریجنل ہے اوریجنل۔ 10 منٹ تک دونوں بحث مباحثہ کرتی رہیں۔ آخر سحر نے دام گرانے شروع کیے، عائشہ نے دام بڑھانے شروع کیے۔ بڑی مشکلوں سے لیکن سودا طے پا ہی گیا۔ نہ دینے والی خوشی ہوئی نہ لینے والی، لیکن کچھ نہ کچھ کام سحر کا بن ہی گیا۔ 4:45 بجے وہ دونوں گھر سے نکلیں۔ چچی انٹرنیٹ کا پیکج ہے میرے پاس، ٹیکسی منگوا لیتے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہی سحر نے پہلا مشورہ دیا چچی کو۔ خبردار کوئی ضرورت نہیں، خواہ خواہ کا اتنا بل بنا لیں گے۔ اب گاڑی سگنل پر رکی رہے گی یا ٹریفک میں پھنس جائے گی؟ پیسے تو سواری نے ہی دینے ہیں نا۔ انہوں نے فوراً ہی مشورہ رد کر دیا۔ تو ٹیکسی والا بھی تو پیسے لے کر ہی جائے گا یا مفت لے کر جائے گا؟ سحر کا موڈ خراب ہوا۔ تو ہم ٹیکسی میں کب جا رہے ہیں؟ عائشہ بولی۔ وہ دونوں چلتے چلتے مین روڈ پر آ گئی تھیں۔ ہم آن لائن گاڑی بھی بک کروا رہے ہیں۔ ٹیکسی میں نہیں جا رہے؟ تو کیا پیدل جائیں گے؟ سحر نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، رکشہ کرا کر جائیں گے۔ رکشے والا مفت لے کر جائے گا؟ نہیں، کم پیسے لے گا، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ کالی پیلی ٹیکسیوں کی قطاروں کو چھوڑتی وہ تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھیں۔ چچی ہم شاپنگ کرنے نکلے ہیں، واک کرنے نہیں، سحر نے انہیں یاد کروایا۔ بس تھوڑا سا آگے رکشہ اسٹینڈ ہے، دیکھو پہنچنے ہی والے ہیں بس۔ انہوں نے کہتے ہوئے رفتار بڑھائی۔ مجبوراً سحر کو ان کا ساتھ دینا پڑا۔ آخر کار وہ رکشہ اسٹینڈ تک پہنچ ہی گئیں۔ سحر کی جان میں جان نہیں۔ اب یہ لگاتار تیسرا رکشہ تھا جس سے کرائے کی مد میں بحث جاری تھی۔ اگر جو وہ شدید روپوں کی قلت کا شکار نہ ہوتی تو چچی کو ضرور آفر کرتی کہ آپ رکشہ کر لیں، جو بھی کرایہ بنے گا میں ادا کر دوں گی۔ پر افسوس جیب اس فراخ دلی کی اجازت دینے سے۔ آخر 5 رکشے ڈرائیوروں سے شدید بحث مباحثہ کے بعد وہ سحر کی جانب مڑی۔ یہ لوگ تو فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ سحر نے چچی کے کندھوں کے اوپر سے جھانک کر قطاروں میں کھڑے رکشوں کی ڈرائیونگ سیٹوں پر برجمان دیکھا۔ کیا ہوا؟ چچی نے پوچھا۔ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ! سحر حیران ہوئی۔ ارے نہیں بھائی، منہ پھاڑ کر اتنا کرایہ مانگ رہے ہیں۔ کیا فرعون منہ پھاڑ کر کرایہ مانگتا تھا لوگوں سے؟ سحر کو اپنی کم علمی پر افسوس ہوا۔ ارے بھائی، لوگوں میں خدا خوف تو رہا ہی نہیں، کوئی دین ایمان نہیں ہے ان لوگوں کا۔ عائشہ غصے سے لال بھگولا ہوتے ہوئے چہرے لیے سحر سے مخاطب تھی۔ چچی ہم یہاں لوگوں کا دین ایمان چیک کرنے نہیں آئے، سحر نے یاد کروایا۔ بس چلو تم میرے ساتھ۔ وہ سحر کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی طرف چلیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سحر بوکھلا ہی تو گئی تھی۔ یہیں آگے ہی قریب ہی میں چینچی والوں کا اڈا ہے، وہ 10 روپے سواری لیتا ہے، بوڑا بازار سے کچھ فاصلے پر اتار دیں گے، وہاں سے بس 10 منٹ کی واک ہے، منٹوں میں بھاگتے پہنچ جائیں گے۔ ہیں؟ کیا؟ سحر کے پاس تو حیران ہونے کو بھی کچھ نہ بچا۔ چچی اتنی تیز رفتار سے بھاگ رہی تھی کہ جیسے ٹرین نکل جائے گی اگر ایک سٹینڈ کی بھی تاخیر ہوئی تو۔ چچی ہم مسلسل آدھے گھنٹے سے چل رہے ہیں، ابھی چینچی سٹاپ سے آگے بھی پیدل چلنا ہوگا، پھر بازار میں بھی چلنا ہوگا، واپسی تو میرا خیال ہے ایمبولینس پر ہی ہوگی ہماری۔ وہ ہانپتی کانپتی عائشہ کی رفتار کا مقابلہ کرنے میں بحال ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ یقیناً عائشہ کے کنجوسی کے جذبے کو سلام پیش کرتی جو ذرا سا بھی سانس لینے کو وہ لوگ رکتے۔ 10 منٹ کی اس مزید محنت مشقت کے بعد آخر کار وہ مطلوبہ سٹاپ پر پہنچ چکی تھیں، جہاں گہرے سبز رنگ کے چھتوں والے موٹر سائیکل رکشہ سواریاں بیٹھ رہے تھے۔ اس نے رکش سے عائشہ کو دیکھا جو نہ ہانپ رہی تھی نہ کانپ رہی تھی۔ آخر کار وہ دونوں ایک چینچی میں بیٹھ ہی گئیں۔ سحر نے شکر ادا کیا۔ اف خدایا، شکر ہے جو ہماری دنیا میں یہ رکشے بھی موجود ہیں۔
ورنہ چچی نے تو پیدل ہی پورا شہر گھما دینا تھا۔ وہ پسینہ صاف کر کر چچی کی جانب متوجہ ہوئی جو ڈرائیور سے کسی بحث و تکرار میں مصروف تھی۔ بس اب کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ ارے بھائی سٹارٹ کرو رکشہ اور چلو، دیر ہو رہی ہے ہمیں، عائشہ رکشہ ڈرائیور سے مخاطب تھی۔ باجی ایسے کیسے چلے ہم؟ جب تک 7 سواریاں پوری نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں چلے گا۔ تو کیا ہم گھنٹوں یہیں بیٹھ کر تمہاری سواریوں کا انتظار کرتے رہیں گے؟ سحر کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہوئیں۔ یعنی کہ اگر یہاں سے اترے تو بازار تک پیدل؟ سحر نے تھوک نکالا۔ خدا شکر کہ لڑائی بڑھنے سے پہلے مطلوبہ تعداد میں سواریاں مل گئیں اور یوں ان کے سفر کا آغاز ہوا۔ سفر کے اختتام تک سحر شکر ہی کرتی رہی کہ انہیں پیدل نہیں چلنا پڑا، اور نہ چچی کا کیا بھروسہ، بازار پہنچ کر ایک نئے محاذ کا سامنا تھا۔ چچی یوں نہ کر لیں کہ ہم دونوں الگ الگ اپنی اپنی شاپنگ کر لیں، پھر ادھر آ کر دونوں مل کر ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں گی۔ سحر کسی صورت عائشہ کے ساتھ شاپنگ کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ نہیں بھائی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا ڈھونڈتے پھریں گے ایک دوسرے کو، ساتھ ہی رہو میرے۔ وہ اسے لے کر ایک کپڑے کی دکان میں گھس گئیں۔ بلا مقابلہ کوئی آدھی دکان کھلوا کر انہوں نے اپنے آگے ڈھیر کروا لی تھی۔ سیلز مین نے بڑے جذبے سے ایک ایک تھان کھول کر ان کے آگے ڈھیر کرتا جا رہا تھا۔ سحر بس خاموش تماشائی کا کردار نبھا رہی تھی۔ آخر آدھا پونا گھنٹہ لگا، ایک سوٹ ان کے دل کو بھا ہی گیا۔ ہاں یہ میرون کام والا سوٹ کتنے کا ہے؟ ایک سوٹ اٹھا کر انہوں نے دکاندار سے قیمت پوچھی، ساتھ ہی سحر کو متوجہ کیا۔ دیکھو اچھا لگ رہا ہے نا؟ سعید کی بارات والے دن پہنوں گی۔ انہوں نے سحر کی رائے جاننا چاہی۔ جی چچی بہت اچھا لگ رہا ہے، خوب جچے گا آپ پر، بس اب لے لیں اور نکلیں یہاں سے۔ عائشہ نے اطمینان ہو کر سر ہلایا۔ باجی 7,000 کا ہے۔ 7,000؟ عائشہ اتنی زور سے چیخی کہ سارے دیکھنے والے ادھر ادھر کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سحر نے شرمندگی سے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ 1200 سے 1 روپیہ اوپر نہیں دوں گی۔ سحر تو سحر، دکاندار تک کا منہ حیرت کے مارے کھلا رہ گیا۔ باجی 6,000 تو ہماری اپنی خرید ہے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بہت سے لوگوں نے خریداری چھوڑ چھاڑ کر ان کی گفتگو پر کان لگا دیے۔ بس بھیا 1,500 بہت مناسب ہیں۔ سیلز مین بیچارہ جو آدھی دکان کھول کر بیٹھا تھا، اس نے تھان لپیٹ لپیٹ کر واپس رکھنا شروع کر دیے۔ عائشہ کچھ دیر تو بولتی رہی، پھر سیلز مین کی بے توجہی دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کم و بیش 10 سے 12 دکانوں پر یہی منظرنامہ دہرایا گیا۔ سحر تو دکان میں گھستے ہی یوں ظاہر کرتی جیسے وہ عائشہ کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس سے ذرا شرمندگی کم محسوس ہوتی ہے۔ آخرکار عائشہ 2 سوٹ لینے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اس کے بعد آخر انہیں سحر پر ترس آ ہی گیا۔ چلو آؤ چاٹ کھاتے ہیں۔ سحر کو اس لیے ایک فوڈ اسٹال پر لے آئیں۔ 2 پلیٹ چاٹ لا دینا بھائی، انہوں نے چھوٹے کو مخاطب کر کر کہا۔ چاٹ کھا کر پانی پی کر جب چھوٹے نے 180 روپے مانگے تو عائشہ کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل کر 2 گنا بڑھ گئیں۔ میرے خدایا، 90 روپے کی 1 پلیٹ! اس سے پہلے کہ چاٹ والے سے ان کی جھڑپ شروع ہوتی، سحر نے جلدی سے پرس کھول کر پیسے چاٹ والے کو تھمائے اور عائشہ کو لیے باہر آ گئی۔ سحر تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ واپسی پر انہیں خیال آیا، میں پھر کسی دن لے لوں گی چچی۔ تھکن سے بے حال ہوتے بمشکل آواز نکالی۔ خدا شکر، عائشہ نے واپسی میں ٹیکسی کرا لی۔ یوں یہ سفر تمام ہوا۔ جوں ہی عائشہ اور سحر گھر میں داخل ہوئیں، شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا۔ ہر کسی نے مسکرا مسکرا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ یہ دبی دبی مسکراہٹیں عائشہ کی تو شاید سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، مگر سحر ان کے پیچھے چھپا مفہوم انجمنی سمجھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹیں ایک ہی پیغام دے رہی تھیں، دیکھا بچوں، پتہ چلا نا چچی کے ساتھ جانے کا؟ اچھا۔ سحر تلتلا رہی تھی مگر افسوس کہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ ابھی ان لوگوں کو آئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ عبید اور بی جان بھی پہنچ گئے۔ آپ لوگ کہاں سے واپس آ رہی ہیں؟ کاظم نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے ماں سے سوال کیا۔ بس بیٹا، بڑا ضروری جانا تھا کہیں پر، وہیں سے آ رہے ہیں، بی جان نے گول مول سا جواب دیا۔ عبید نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ بی جان نے نظروں کی زبان میں تنبیہ کی، خبردار سین میں جانے کا نہ بتانا کسی کو۔
دسترخوان بچھ گیا۔ تمام افراد خانہ رات کے دسترخوان پر اکٹھے ہوتے تھے۔ ناشتہ اور دوپہر کے کھانے کے تو سب کے اپنے اپنے اوقات تھے۔ ہاں بھائی، آج تو سنا ہے بڑی شاپنگ ہوئی ہے۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے عائشہ کو دیکھتے سحر سے چھیڑخانی کی۔ ان کی مسکراہٹ سحر کو فتح کا جشن مناتی محسوس ہوئی۔ تاثرات کچھ ایسے تھے جیسے کہ بھائیو دیکھ لو، میں تو پھر بچ گیا۔ سحر بیٹا پھنس گئی نا؟ ہاں جی، آپ لے کر نہ جائیں گے تو کیا دنیا کے کام رک جائیں گے؟ عائشہ نے شکوہ نگاہوں سے شوہر کو دیکھا۔ سحر کو چاچو کی شوخی ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ چاچو جی؟ ہاشم متوجہ ہوئے۔ چچی صرف 2 سوٹ خرید کر لائی ہیں، باقی کی شاپنگ آپ کے ساتھ جا کر کریں گی۔ سحر نے جوابی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بدلا لیا۔ نوالہ ہاشم کے خلق میں پھنس گیا، پھندا سا لگا۔ عبید نے جلدی سے پانی کا گلاس پیش کیا۔ اب مزید کون سی شاپنگ رہ گئی ہے؟ ہاشم کی تو بھوک ہی مر گئی۔ ابھی ہوئی ہی کون سی شاپنگ ہے؟ سب ہی کچھ تو رہتا ہے۔ عائشہ نے خفگی سے میاں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بھئی، سب لوگ دھیان سے میری بات سن لو۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے کھانا کھاتے قاسم بولے۔ تمام لوگ متوجہ ہوئے۔ آج میری اور بھائی صاحب کی، انہوں نے کاظم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بات ہوئی ہے اشتیاق اور عاصم سے۔ اشتیاق تو عین مہندی والے دن یہاں پہنچے گا۔ ہاں، بھابھی اور سارا اگلے ہفتے پاکستان آ جائیں گی۔ ہفتہ 10 دن میاں والی اپنے میکے گزار کر پھر شادی تک ادھر ہی رکیں گی۔ عاصم بھی کہہ رہا تھا چھٹی اپلائی کر دی ہے شادی سے، کوئی ہفتہ بھر پہلے وہ لوگ بھی رہنے آ جائیں گے۔ کوئی دولہا میاں کی بھی تو خبر لو، وہ بھی پہنچ رہے ہیں یا ان کے بغیر ہی بیعت انجام کو پہنچے گا؟ بی جان کو سعید کی غیر موجودگی شدت سے محسوس ہوئی۔ اس وقت میری بات ہوئی تھی آج دن میں بھی بی جان، غوثیہ بولی۔ مہندی سے 2 دن پہلے کی سیٹ کنفرم ہوئی ہے۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم لوگوں نے اصرار کیوں نہ کیا جلدی آنے کے لیے؟ بی جان غوثیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بی جان، جس دن اس کی ڈگری ملنی ہے اس سے اگلے دن کی سیٹ کنفرم ہوئی ہے، جواب کاظم کی طرف سے آیا۔ بی جان خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے پھر، اسی ڈگری کی خاطر تو میرا بیٹا پردیس کاٹا ہے بیچارے نے۔ اچھا، آپ لوگ اپنی اپنی تمام تیاریاں مہمانوں کے آنے سے پہلے مکمل کر رکھیں تاکہ مہمان آ جائیں تو پھر ڈھولک شولک شادی کی رونقیں شروع کی جا سکیں۔ قاسم نے بغیر کسی کو مخاطب کہا۔ بھائی بیگم، دلہن کی بری کے سلسلے میں کمی پیشی ہے تو بتا دیں، وقت کم ہی رہ گیا ہے، کاظم نے غوثیہ کو مخاطب کر کہا۔ غوثیہ نے مخصوص سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ رات کا دسترخوان ان لوگوں کا ایک طرح سے میٹنگ پوائنٹ تھا۔ ہر طرح کی بات یہاں ڈسکس ہوا کرتی تھی۔ بی جان، آپ کی تیاریوں میں کوئی کمی پیشی ہے تو بتائیں۔ قاسم کو ماں کا خیال آیا۔ نہیں بیٹا، تھوڑی بہت کسر ہے بھی تو میرا بچہ ہے نا۔ انہوں نے عبید کو پیار سے دیکھا۔ سحر نے کینہ توازن نگاہوں سے عبید کو گھورا۔ اس کو بی جان کی عبید کے لیے الفت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ قاسم بھائی، کوئی تو میرا مسئلہ بھی حل کر دے۔ عائشہ کو اس سے بہتر موقع میسر نہیں آ سکتا تھا اپنا دھڑکا رونے کے لیے۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ وہ عائشہ کو اپنی سحر اور مہر ہی کی طرح سمجھتے تھے۔ میرے ساتھ جانے کو کوئی تیار ہی نہیں ہوتا، اتنی چیزیں لینی ہیں مجھے ابھی۔ تمام لوگ اپنی اپنی پلیٹوں پر جھک کر کھانے میں انتہائی مصروف ہو گئے۔ مہر، ذرا پانی دینا بیٹا، بی جان نے مہر کو مخاطب کیا۔ میں سالن لاتی ہوں۔ سحر ڈونگا اٹھا کر کھسک گئی۔ مبادلہ کہیں دوبارہ اسی کا نمبر نہ آ جائے۔ اتنے لوگ تو ہیں، بازار بھی جاتے ہی ہوں گے، کسی کے ساتھ بھی چلی جاؤ۔ قاسم اور کاظم وہ شخصیات تھیں جنہیں عائشہ کے ساتھ بازار جانے کا شرف کبھی بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ To you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field.